الشيطان الرجيم. سورة الجن مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إني لن يجيرني من الله أحد ولن أجد من دونه ملتحدا. اس آیت میں ہم قاف موٹے حروف میں سے ہے، موٹا کر کے پڑھیں گے، اور موٹا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دونوں ہونٹ گول ہو جائیں. تو آپ نے اسے کل انی لن یجیرنی نہیں پڑھنا، بلکہ قل انی، نون مشدد ہے، غنہ کریں گے، اور یا ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے. انی، لین پر ہم غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا غا میم لام واو نون یرملون، ان میں سے یا آگے ہے تو غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ادغام بھی کریں گے، اور ایسے کہیں گے یجیر لن یجیرنی من اللہ احد. آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے درمیان میں ہم وقف کر لیں گے اور سانس کو نہیں توڑیں گے، کیونکہ لام الف لا یہ اس بات کی علامت ہے کہ اگر یہ آیت کے علاوہ آ جائے، جیسے ملتحدہ، یہ آیت ہے گول دائرہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس پر ٹھہرنا چاہیے. خالی ہو تو اس پر ٹھہرنا چاہیے، اور اگر اس کے اوپر آ جائے لام الف لا کی علامت تو اس کا مطلب ہوتا ہے آپ کو اختیار ہے، یعنی آپ دونوں طرح سے پڑھ سکتے ہیں، یہاں پر وقف بھی کر سکتے ہیں اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں. اور اگر یہ لام الف لا آیت کے علاوہ ہے، آیت کے علاوہ ہے، جیسا کہ یہ ہے، یہ آیت کے اوپر نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے اس آیت کو ملا کر پڑھنا ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے. تو اگر ہم آیت کے بڑے ہونے کی وجہ سے یہاں پر وقف کر لیتے ہیں تو ہم دوبارہ سے یہاں سے ملا کر پڑھیں گے، وقف کر کے اگلے لفظ سے شروع نہیں کریں گے. اور یہ بات بھی یاد رکھیں کہ قرآن پاک گفتگو کے انداز میں نازل ہوا. قرآن پاک کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو گویا ہم اللہ تعالیٰ سے کلام کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، اور گفتگو کرنے میں جتنا اچھا انداز اپنائیں گے، جتنے اچھے طریقے سے ہم گفتگو کریں گے، اتنی زیادہ اللہ کو پسند آئے گی ہماری گفتگو، اور اتنی جلدی ہمارا پڑھنا قبول و منظور ہوگا، اور اتنا ہی زیادہ یہ قرآن پاک ہمیں فائدہ دے گا. تو اہل علم نے قرآن پاک کے آداب بتانے کے لیے، آداب سکھانے کے لیے کچھ علامات مقرر کی ہیں. ان علامات سے ہمیں یہ علم ہوتا ہے کہ بات کہاں پر ختم ہو رہی ہے، اور وہ کون سی جگہ ہے جہاں پر بات ختم نہیں ہوئی، ابھی چل رہی ہے. تو ان علامات کو رموز اوقاف کہتے ہیں، اور اہل علم نے ان رموز اوقاف کے بارے میں نشاندہی کر دی ہے کہ یہاں پر بات ختم ہو گئی ہے، یہاں پر رک جائے، اور یہاں پر ابھی ختم نہیں ہوئی تو آپ نے یہاں پر نہیں رکنا ہے. تو جب ہم قرآن پاک کی تلاوت کریں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان رموز اوقاف کا خیال رکھ کر پڑھیں، اور اپنی مرضی سے کہیں بھی رک جانا اور کہیں سے بھی پڑھ لینا یہ طریقہ درست نہیں ہے. تو ایک مرتبہ اس آیت کو دوبارہ سے سن لیں، ایسے پڑھیں گے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد ولن اجد من دونہ ملتحدا الا بلاغا من اللہ ورسالاتہ ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا. اس آیت میں اللہ بلاغم سے
تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے میم آ گیا ہے، اس وجہ سے غنّے کے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم ادغام بھی کریں گے اور ایسے پڑھیں گے بلاغن کی جگہ بلاغم، اس غین کو میم کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ یہاں پر ادغام ہو رہا ہے۔ بلاغن کہنا غلط ہے اور صحیح کیا ہے بلاغم من اللہ و رسالاتہ۔ خواہ وقف مطلق کی علامت ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہر جانا چاہیے، تو ہم یہاں پر وقف کر لیں گے، آیت کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے ملا کر نہیں پڑھیں گے۔ اور وَمَن يَعْصِ اللَّهَ میں لفظ اللہ سے پہلے والے لفظ کے نیچے زیر ہے، اس لیے لفظ اللہ کو باریک کر کے پڑھیں گے، اور باریک کرنے کا طریقہ کہ آپ کے دونوں ہونٹ پھیل جائیں، تو يَعْصِ اللَّهَ غلط ہے اور صحیح ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَإِنَّ، وَرَسُولَهُ فَإِنَّ کہنا غلط ہے اور صحیح ہے وَرَسُولَهُ، کیونکہ ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹے پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ ایسے پڑھیں گے وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے۔ لہو میں ہا کے اوپر الٹا پیش ہے اور الٹا پیش کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں۔ نارغا میں را کے اوپر زبر ہے تو را کو پر یعنی موٹا کر کے پڑھیں گے۔ جہنمہ میں نون مشدد ہے اور نون مشدد پر ہمیشہ غنہ کرتے ہیں۔ فی ہا، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، کیونکہ الف سے پہلے زبر آ گیا تو الف مدہ، حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، اس وجہ سے اس حروف مدہ پر ہم اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچیں گے اور اس مد کا نام ہوگا مد منفصل اور مد جائز۔ ایسے کہیں گے فیہا ابدا، زبر کی تنوین میں ایک زبر پڑھا جاتا ہے، اس وجہ سے ابدا کہیں گے، ابد کہنا غلط ہوگا۔ اگلی آیت حتی، ہا نکال کر حلق کے درمیانی حصے سے، حتی اذا رأوا ما یوعدون فسیعلمون من اضعف ناصرا واقل عددا۔ حتی میں حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے، تا کھڑی زبر ہے یعنی حروف مدہ میں سے، کھڑی زبر بھی حروف مدہ کے قائم مقام ہے، یعنی اس کا بھی وہی حکم ہے جو حروف مدہ کا ہے، تو حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے کیونکہ حتی ایک لفظ ہے اور اذا دوسرا لفظ ہے، اس وجہ سے اس مد کو کہیں گے مد منفصل اور مد جائز، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے حتی اذا رأوا، جی رأوا میں واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو اس واو ساکن سے پہلے اگر زبر آ جائے تو اسے واو لین کہتے ہیں اور لین کو ہم کھینچ کر نہیں پڑھتے، جیسا کہ کل کے سبق میں ہم نے حروف مدہ کے بارے میں پڑھا کہ حروف مدہ کو کھینچتے ہیں اور لین کو نہیں کھینچتے، تو آج کے سبق میں لین کی مثال آ گئی کہ رأوا میں واو ساکن سے پہلے زبر آ گیا تو واو لین، اور لین کی مثال یہ ہے کہ اب ہم اس کو کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، ہم ایسے کہیں گے رأوا ما، کیونکہ لین کے معنی نرمی کے ہیں تو ہم اسے نرمی سے پڑھ جائیں گے حتی اذا رأوا ما یوعدون، یہاں پر واو مدہ آ گئے کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے اور ایسے کہیں گے یوعدون فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ، من پر ہم غنہ نہیں کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف حلقی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین ہا، غین خا، ان میں سے حمزہ آ گیا ہے، اس وجہ سے اس نون ساکن پر غنہ نہیں کریں گے اور ایسے پڑھیں گے من اضعف ناصرا واقل عددا۔ ناصروں میں تنوین پر غنہ کریں گے کیونکہ تنوین کے بعد حروف یرملون جو کہ 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے واو آ گیا ہے تو غنے کرنے کے ساتھ ساتھ ہم یہاں پر ادغام بھی کریں گے، اور ادغام کیسے کریں گے، ناصروں پڑھیں گے، ناصرن، واقلو کہنا غلط ہوگا، اس لفظ کو ایسے پڑھیں گے ناصروں، کیوں پڑھیں گے کیونکہ یہاں پر غنہ کرنے کے ساتھ ساتھ ادغام بھی ہو رہا ہے۔
آیت کو دوبارہ سے پڑھ لیتے ہیں. آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، مخارج کا نکال کر پڑھیں اور غنہ اور مد پورے کر کے پڑھیں، جس کو جتنی مقدار کھینچنے. ایسے پڑھیں گے آیت کو. حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا وَأَقَلُّ عَدَدًا. جی آج کے لیے اتنا ہی سبق. آسان اور صحیح طریقے سے تجوید سیکھنے کے لیے ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جزاکم اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.